حضرت سلیمان علیہ السلام کی چیونٹیوں کے بادشاہ سے ملاقات۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کس طرح چیونٹیوں کے بادشاہ سے ملاقات کی اور ان کے درمیان کیا گفتگو ہوئی۔ تو ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیے گا، اور اگر پسند آئے تو آخر میں کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا بھی ضرور اظہار کیجیے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے وہ نبی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کی بادشاہی عطا فرمائی، یعنی آپ ان 4 بادشاہوں میں سے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کی بادشاہی عطا کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے جن، انسان، چرند، پرند، پہاڑ، صحرا، ہوا، پانی سب کچھ مسخر کر دیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع پوری مخلوق تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے جنوں نے ایک تخت بنایا تھا جس پہ آپ بیٹھ کے ہوا کے اندر اڑتے تھے۔ تاریخ کی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک مرتبہ اس تخت پہ سوار ہو کے ہوا میں جا رہے تھے، اور اس تخت پہ آپ کے ساتھ تقریباً 1000 آپ کے ملازمین تھے، اور آپ کے وزیر اعظم آصف بن برخیا بھی موجود تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام تخت پہ بیٹھے اور تخت ہوا میں اڑ رہا تھا، تو آپ کے تخت کے اوپر پرندے بھی اڑ رہے تھے جو اپنے پروں سے سایہ کیے ہوئے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جب اس تخت پہ بیٹھتے تو اتنا اوپر جاتے کہ گویا آسمان میں فرشتوں کی تسبیح کی آواز بھی سنتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام سفر میں جا رہے تھے تو آپ نے سنا کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کر رہی کہ یا الہی، آپ نے سلیمان علیہ السلام کو اتنی بڑی بادشاہی عطا کی کہ اس سے پہلے نہ کبھی کسی کو ملی اور نہ آئندہ کبھی ملے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں فرشتوں، میں نے سلیمان علیہ السلام کو اتنی بڑی بادشاہی ضرور عطا کی ہے، لیکن اس کے اندر تکبر اور غرور نہیں ہے۔ اگر وہ تکبر اور غرور کرتا تو اس کی بادشاہی کو میں نیست و نابود کر دیتا، اور اس کے تخت کو ہوا میں اڑا کے پھر زمین میں پٹک دیتا، اور اس کی پوری سلطنت اور بادشاہی کو ختم کر دیتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب یہ گفتگو سنی تو فوراً سجدہ ریز ہو گئے اور اللہ کی بارگاہ میں شکر بجا لائے کہ اللہ تو نے مجھے عاجزی کی اور شکر کی توفیق دی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس ہوا میں تخت پہ سوار ہو کے جا رہے تھے کہ آپ کا گزر ایک بستی سے ہوا، اور یہ بستی تھی چیونٹیوں کی۔ سلیمان علیہ السلام کا گزر جب اس بستی سے ہوتا ہے تو چیونٹی کی سردار چیونٹی تھی جس کا نام تھا شاہ مور۔ وہ چیونٹی اپنی دوسری چیونٹیوں سے کہنے لگی کہ تم جلدی جلدی اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، کیونکہ اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آنے والا ہے، ایسا نہ ہو کہ ان کے پاؤں کے نیچے تم کچھ لی جاؤ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چیونٹی کے اس بات کو سن لیا، فوراً آپ تخت سے نیچے اترے، زمین پہ آئے، اور اس چیونٹی کو دیکھ کے آپ نے اپنے ہتھیلی پہ رکھا اور اس چیونٹی سے گفتگو کرنے لگے، چیونٹی، کیا ہماری طرف سے تمہارے اوپر کوئی ظلم ہوا ہے، یا پھر ہم نے تمہاری کسی چیونٹی کو نقصان پہنچایا ہے کہ تم اس طرح ڈر کے اپنی چیونٹیوں کو بلوں میں داخل کرنے کی کوشش کر رہی ہو؟ چیونٹیوں نے کہا کہ نہیں، یقیناً ہم آپ کے انصاف پہ بھروسہ رکھتے ہیں، اور ہم مانتے ہیں کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں اور آپ انصاف کرنے والے ہیں، اور آپ نے ہم پر کوئی ظلم بھی نہیں کیا، لہٰذا ہم نے اس لیے اپنی چیونٹیوں کو منع کیا باہر نکلنے سے، کیونکہ کیا پتہ غلطی سے ساون آپ کا لشکر یہاں سے گزرے اور ہماری چیونٹیاں ان کے پاؤں کے نیچے آ جائیں اور کچھ لی جائیں، اس لیے احتیاطاً ہم نے اپنی چیونٹیوں کو بلوں میں داخل ہونے کا حکم دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام چیونٹی کی بات سن کے مسکرا پڑے اور کہنے لگے، چیونٹی یہ بتا، کیا تو ہمیشہ اپنی دوسری چیونٹیوں پہ اس طرح شفقت کرتی رہتی ہو؟ چیونٹی نے کہا، ہاں بالکل، میں اپنی چیونٹیوں کی ہر خوشی کو اپنی خوشی مانتی ہوں اور ہر غم کو اپنا غم مانتی ہوں، اور میں ان کی بڑی غم خوار بھی ہوں، حتیٰ کہ میں ان کی خبرداری بھی کرتی رہتی ہوں۔ زمین کے کسی بھی کونے میں اگر کوئی چیونٹی مر جاتی ہے تو میں وہاں سے اسے اٹھا کے اپنی رہائش گاہ کی طرف لے کے آتی ہوں، اور اسی طرح ان کا انتظام سنبھالتی ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس چیونٹی سے پوچھا کہ چیونٹی یہ بتاؤ، تمہارے ماتحت کتنی چیونٹیاں ہیں؟ سلیمان علیہ السلام نے جب یہ پوچھا تو چیونٹی نے کہا کہ میرے ساتھ تقریباً 40,000 چیونٹیاں ہیں جو میرے ساتھ چلتی رہتی ہیں۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس چیونٹی سے پوچھا کہ بتاؤ، تمہاری بادشاہی بڑی ہے یا میری بادشاہی بڑی ہے، اور تمہاری بادشاہی اچھی ہے یا میری بادشاہی اچھی ہے؟ چیونٹی نے کہا کہ اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام، یقیناً میری بادشاہی اچھی ہے۔ سلیمان علیہ السلام مسکرا کر فرمانے لگے کہ وہ کیسے؟ چیونٹی کہنے لگی، اس لیے کہ
تمہارے تخت کو ہوا اوپر اٹھاتی ہے اور وہ تخت پھر تمہیں اٹھاتا ہے اور تم تخت پہ سوار ہوتی ہو۔ یہ بڑی پرتکلف بادشاہی ہے، ہمارے یہاں ایسا رواج نہیں ہے، لہٰذا اس لیے ہماری بادشاہی تمہاری بادشاہی سے اچھی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ گفتگو سنی تو آپ نے پھر اس چونٹی سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تم ان کا انتظام کیسے سنبھالتی ہو؟ اس چونٹی نے کہا ان کا انتظام بالکل اچھے طریقے سے سنبھالتی ہوں، یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کا بادشاہ بنایا ہے۔ پھر اس چونٹی نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ میں آپ سے چند سوال پوچھوں گی، کیا آپ مجھے ان کے جواب دیں گے؟ اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا بالکل میں ان کا جواب دے دوں گا، آپ سوال پوچھیں میں ان کا جواب دوں گا۔ چونٹی نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ نے اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کیا کہ یا الہی مجھے ایسی بادشاہی عطا کریں کہ میرے بعد ایسی بادشاہی کسی کو نہ ملے، لہذا یہ آپ کا مانگنا، یہ سوال کرنا، اس میں حسد کی مجھے بو آ رہی ہے اور یہ نبیوں کی شان کے لائق نہیں ہے کہ وہ حسد کریں۔ لہذا اللہ تعالیٰ پوری جہان کا مالک ہے، وہ جسے چاہے بادشاہی دے اور جسے چاہے بادشاہی نہ دے۔ آپ کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ میرے بعد ایسی بادشاہی کسی کو نہیں ملے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے نبی حسد کر رہے ہیں اور یہ آپ کے شان کے لائق نہیں ہے، اس لیے آپ کو ایسا سوال نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام یہ سن کے تھوڑے خفا ہوئے تو چونٹی کہنے لگی کہ اے اللہ کے نبی آپ پریشان نہ ہو، میری بات بالکل ٹھیک ہے، بالکل ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا کیونکہ آپ اللہ کے نبی ہیں اور یہ نبی کی شان کے بالکل لائق نہیں ہے۔ پھر اس چونٹی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی میں چند اور باتیں آپ سے پوچھوں گی، آپ ان کے بھی مجھے جواب دے دیجئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ بتاؤ وہ کون سے سوال ہیں؟ اس چونٹی نے کہا پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کے پاس جو انگوٹھی ہے اس انگوٹھی کا راز کیا ہے؟ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا مجھے اس کے بارے میں نہیں پتہ، آپ بتائیں کہ اس کا راز کیا ہے، شاید اللہ نے آپ کو بتایا ہو۔ اس چونٹی نے کہا اس کا راز یہ ہے کہ پوری دنیا کی جو بادشاہی اللہ نے تمہیں دی ہے، ہفتے اقلیم کی بادشاہی، یہ پوری کی پوری اس ایک نگینے کی قیمت ہے، تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ دنیا کی کوئی قیمت نہیں ہے اور یہ دنیا کی قیمت ایک نگینے کی مثل ہے۔ پھر اس چونٹی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی آپ مجھے بتائیں کہ اللہ نے ہوا کو آپ کے تابع کیوں کیا ہے؟ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا مجھے یہ نہیں معلوم۔ اس چونٹی نے کہا اس لیے کہ موت کے بعد آپ کو پتہ چل جائے کہ دنیا کی زندگی مثل ہوا کے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام یہ سن کے بہت روئے اور پھر آپ نے فرمایا کہ بالکل ٹھیک کہتی ہو کہ یہ دنیا کی زندگی مثل ہوا کے ہے جو اڑ جاتی ہے۔ پھر اس چونٹی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی آپ مجھے بتائیں کہ سلیمان کی معنی کیا ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے بھی اس کے بارے میں معلوم نہیں، آپ بتائیں کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس چونٹی نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ تم دنیا میں رہ کے اللہ کی مخلوق کی آواز بنو اور عدل و انصاف قائم کرو اور دنیا کی زندگی کو کوئی اہمیت مت دو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب یہ سنا تو آپ نے کہا کہ چونٹی بالکل آپ بڑی عقل مند ہیں۔ تو چونٹی نے کہا کہ اللہ کے نبی جو اللہ نے آپ کو عقل دی ہے یہ صرف آپ کو نہیں دی بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہم جیسی کمزور مخلوق کو بھی عقل عطا فرمائی ہے۔ بہرحال حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب یہ تمام باتیں سنی، اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ چونٹی کو پتہ تھا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو کیوں پتہ نہیں تھا؟ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کی باتیں اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے شاید اللہ تعالیٰ نے ایک حکمت کا انداز اپنایا ہو تاکہ سلیمان علیہ السلام کے دل میں اور زیادہ عاجزی پیدا ہو، اتنی بڑی بادشاہی دیکھ کے وہ کہیں تکبر وغیرہ میں مبتلا نہ ہو اور عاجزی کو اور زیادہ پسند کرے۔ تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایک چونٹی کے ذریعے حضرت سلیمان علیہ السلام کو آزمایا۔ بہرحال حضرت سلیمان علیہ السلام جب واپس جانے لگے تو اس چونٹی نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ ہمارے پاس مہمان بھر کے آئے ہیں، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ بغیر کچھ کھائے پیے واپس چلے جائیں؟ لہذا یہ مناسب طریقہ نہیں ہے، آپ کچھ نہ کچھ ہمارا ضرور کھا پی کے جائیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے ہم تمہارا کھانا کھائیں گے اور تمہاری مہمان نوازی کو بھی قبول کرتے ہیں۔ وہ چونٹی اپنے بل میں گئی اور وہاں سے ٹڈی دل کی ایک ران لے کے حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے رکھ دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب وہ ٹڈی دل کی ران دیکھی کہنے لگے کہ اے چونٹی کیا یہ ران ہم سب کو کافی ہو جائے گی؟
1000 سے زیادہ میرا لشکر ہے، تو کیا یہ ہم سب کو کافی ہو جائے گی؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب یہ کہا تو چونٹی نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ پریشان نہ ہو، بالکل اللہ نے اس میں برکت رکھی ہے اور یہ آپ سب کو کافی ہو جائے گی۔ روایات کے اندر موجود ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے لشکر سمیت اس ٹڈی دل کی ران کو کھایا، حتیٰ کہ سب نے پیٹ بھر کے کھایا، پھر بھی اس کا کچھ حصہ باقی بچ گیا۔ اور اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام نے چونٹی کی مہمان نوازی کو قبول کیا اور پھر وہاں سے روانہ ہو گئے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی مختصر کہانی۔ امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک بھی کیجیے گا اور ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ اس طرح کی اور ویڈیوز بھی آپ کو ہمیشہ بر وقت ملتی رہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔